اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایسا دل دہلا دینے والا بیان سنائیں گے جو ایک حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے گزر بسر کیا کرتی تھی۔ مرنے کے بعد وہ عذاب کا شکار کیوں ہوئی اور اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ پیارے دوستو، آج کی بات بڑی سبق آموز ہے اور یہ بات ان عورت اور ان آدمیوں کے لیے ہے جو سلائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ جانے انجانے میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے اور ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دور دراز علاقے میں فاطمہ نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ فاطمہ کی ماں فاطمہ کو قرآن پاک کی حفظ کرائی اور پھر اس کو اسکول کی تعلیم بھی دلائی اور ساتھ میں سلائی بھی سکھائی تھی تاکہ وہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے کچھ نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یعنی ماں بیٹی کی 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ فاطمہ بہت ہی نیک لڑکی تھی اور اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہوتی تھی۔ اس کے پاس 2 عورتیں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ فاطمہ میرے کپڑے سل دو۔ فاطمہ نے 2 ٹک ہو کر کے انہیں جواب دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سل سکتی۔ وہ عورتیں فاطمہ سے منتیں کرنے لگی، فاطمہ دیکھو، انکار نہ کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے طریقے سے کپڑے سلائی کرتی ہو، اور ہمارے بھی کپڑے سل دو۔ مہنگے کپڑے ہم کسی درجی کو دے کر خراب نہیں کر سکتے ہیں۔ تم تو جانتی ہو کہ تمام گلی محلے کی عورتیں تم سے ہی کپڑے سلوایا کرتی ہے۔ تم کم دام میں بہت اچھی سلائی کر دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اور سلائی بھی اچھی کرتی ہو۔ لیکن فاطمہ بولی کہ جس طرح کے تم کپڑے کہہ رہی ہو میں اس طرح کی کپڑے نہیں سل سکتی ہوں۔ ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے اور شلوار کا ڈیزائن نظر آئے گا اور پنڈلی سے اوپر پاؤں دکھائی دیں گے۔ توبہ توبہ، میں اس طرح کے کپڑے کیسے سل سکتی ہوں؟ فاطمہ یہ بول کر صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم تمہیں 500 سلائی کے بجائے 1000 روپے دیں گے۔ تمہارے ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑے ہمیں بہت پسند ہیں، تم بہت حفاظت اور صفائی سے کام کرتی ہو۔ فاطمہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی باجی میں کپڑے نہیں سل سکتی ہوں۔ پھر وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ فاطمہ کی ماں نے بڑی شرمندگی کے ساتھ ان دونوں عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی میری بیٹی تھوڑی سی پردے دار ہے، اس لیے وہ اس طرح کے کپڑے نہیں سل سکتی۔ ان دونوں عورتوں کے جانے کے بعد فاطمہ کی ماں نے فاطمہ سے کہا بیٹی تم راستے میں آتے وقت روزی کو دھکا کیوں مار رہی تھی اور سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ 4 پیسے آ جاتے۔ فاطمہ بولی امی جان میں اس طرح کی بے حیائی والے کپڑے نہیں سل سکتی۔ اتنا کہہ کر فاطمہ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی۔ اس کی ماں بھی خاموش ہو گئی۔ فاطمہ کی ماں گاؤں میں کام کر کے آتی اور فاطمہ گھر ہی میں محنت کرتی۔ ایک دن فاطمہ کی ماں نے دہیج کا پورا سامان جمع کر لیا اور فاطمہ کی ماں فاطمہ کے لیے ایک اچھا سا لڑکا دیکھ کر ان کی شادی کر دی۔ ایک دن اچانک خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ ان کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا اور کچھ یہ ہوا کہ فاطمہ کا پیر سیڑھیوں سے گر گیا۔ پہلی سیڑھی سے گرتے ہوئے آخر سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے کافی خون بہ رہا تھا۔ فاطمہ کی ماں یہ دیکھ کر چلانے لگی اور پورے محلے والے اس کے گھر میں جمع ہو گئے۔ فاطمہ کے شوہر کو جب خبر ملی تو فاطمہ کے شوہر وہ آنن فانن میں آ گیا اور وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی دکان میں تالے لگائے، چابیاں جیب میں رکھی اور گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے فاطمہ کی موت ہو گئی۔ فاطمہ کے شوہر کو فاطمہ کی کچھ باتیں بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، ماں چیخ کر بے حال ہو رہی تھی۔ فاطمہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ پھر جب دفنانے کا وقت قریب آیا تو فاطمہ کا جنازہ پڑھایا گیا اور قریب کے ایک قبرستان میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اس کو دفناتے وقت اس کا شوہر اس کے قبر پر اترا تو اس دوران ان کی چابی ان کے جیب سے نکل کر اس کے قبر کے اندر گر گئے اور شوہر کو اس بات کا بالکل پتہ نہ چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا اور شام ہوتے ہی سب لوگ جب اپنے اپنے گھر چلے گئے تو گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ فاطمہ کی سلائی مشین سامنے رکھی ہوئی تھی جس کو دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی۔ فاطمہ کا شوہر شبیر غم سے نیڈھال ہو چکا تھا۔ وہ 3 دن تک کچھ کام نہ کیا اور مالک کو فون بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے فاطمہ کا شوہر جیب پر ہاتھ لگایا تو اس کے جیب میں وہ چابیاں نہ تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ چابیاں کہاں گر گئی۔
یہ بات شبیر کے ذہن میں آئی تو جب وہ قبر کے اندر اترا تھا تو اس وقت چابیاں قبر کے اندر تو نہیں رہ گئی۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں مالک کا فون آ گیا۔ اس نے کہا کہ صبح بندے کو کام پر لگانا ہے، چابیاں چاہیے۔ شبیر کے دماغ کھولنے لگا اور وہ یہ بھی کہہ نہ سکا کہ چابیاں گم ہو گئی ہے۔ اس نے بس اتنا کہا کہ میں چابیاں آپ کو صبح پہنچا دوں گا۔ اب اس نے رات ہی میں چابیاں ڈھونڈنا شروع کر دیا اور بڑی سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ تقریباً رات کا 1 بج رہا تھا اور فاطمہ کا شوہر قبرستان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار بن چکا تھا۔ اس سے پہلے اتنی دیر رات وہ کبھی قبرستان نہیں گیا تھا اور گاؤں سے کچھ دور تھا قبرستان، لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن یہ مجبوری تھی، قیمتی چابیاں تھی، اس نے لاپرواہی سے گم کر دی تھی۔ رات کے 2 بجے قبرستان پہنچ گیا۔ یہاں ہر طرف موت کی ایک عجیب وحشت تھی۔ فاطمہ کے شوہر شبیر کا دل دہلنے لگا۔ دوپہری جس نے اپنی بیوی کو اس قبرستان میں دفن کیا تھا، اس کے قبر پر پھر جا کر انہوں نے پہنچ گیا۔ اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی کرنا شروع کر دی اور اس کا مقصد اپنے چابیوں کو حاصل کرنا تھا۔ اس نے قبر کے اندر جو منظر دیکھا، فاطمہ کے شوہر کا ہوش اڑ گیا۔ فاطمہ کے شوہر کو خود پر یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے جو دیکھا، کیا وہ سچ میں اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح ہو رہا تھا؟ وہ بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ ہر کوئی فاطمہ کی تعریف کرتا تھا، کیونکہ وہ کوئی ایسی گناہ ہی نہیں کر جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو۔ شبیر گھر آیا اور کانپ رہا تھا۔ فاطمہ کی ماں پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا؟ بولو تو صحیح، ماجرا کیا ہے؟ اتنی رات کہاں گیا تھا؟ شبیر کہا، چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن جو اندر دیکھا اس کے بعد وہ ساری زندگی سکون کی نیند نہیں لے پائے گا۔ فاطمہ کی ماں ڈر گئی اور کہنے لگی، بیٹا صاف صاف بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ کہ فاطمہ کے ہونٹوں پر ایک آگ جل رہا تھا۔ وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آگ بجھی، پھر سے بھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ اللہ کا عذاب ہے اور صرف ان کے ہونٹوں کو جلا رہا تھا۔ شبیر لوٹتے ہوئے کہنے لگا، اماں پتہ نہیں اس کی ہونٹوں پر آگ کیوں جل رہی تھی؟ وہ تو انہی ہونٹوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتی تھی۔ صبح مسجد کے امام صاحب کو بلایا اور سارا ماجرا بتایا تو امام صاحب نے پوچھا کہ فاطمہ کسی کی چغل خوری تو نہیں کرتی تھی؟ فاطمہ کی ماں کہنے لگی، میری بیٹی کو اتنی فرصت کہاں؟ پھر امام صاحب نے اس کی ماں سے ایک ایسا سوال کیا جسے سننے کے بعد فاطمہ کی ماں چونک گئی۔ امام صاحب کہنے لگے کہ فاطمہ کسی کی امانت میں خیانت تو نہیں کرتی تھی، جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور ہوا ہوگا۔ یاد رکھو، امانت کے معاملے میں اللہ کا بہت سخت سوال ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ امانت ہی کا کوئی معاملہ ہے، جو کہ فاطمہ کی ماں اپنی بیٹی کی نیکی سے خود واقف تھی۔ امام صاحب فاطمہ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ انہی کے پاس وہ فاطمہ قرآن پاک پڑھا تھا اور امام صاحب کہنے لگے، ایسی بات سوچ کر بتاؤ جس کا تعلق فاطمہ کے ہونٹوں سے ہے۔ فاطمہ کی ماں سوچ کر بتائی کہ مجھے ان کی ایک عادت بہت بری لگتی تھی کہ وہ دھاگا کینچی کے بجائے اپنے دانتوں سے کاٹتی، اور اکثر میں نے ان کے ہونٹوں کو چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دھاگے چبا کر کے پھینک دیتی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ عادت میں پکی بن چکی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے کہ شاید یہی دھاگے چبانے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہو۔ امام صاحب کہنے لگے، بہتر یہی ہے کہ جو لوگ فاطمہ سے کپڑے وغیرہ سلوایا کرتی تھی اسے جا کر کے معافی مانگے اور دعائیں مغفرت کرنے کے لیے کہیں۔ پھر فاطمہ کی ماں ان سب لوگوں کو گھر پہ بلایا جن لوگوں کے کپڑے وہ سلایا کرتی تھی۔ سب کو فاطمہ کی ماں نے اس چھوٹی سی غلطی بتا کر مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا، لیکن یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس لیے سب لوگوں نے معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کے نظر میں وہ گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی ہوتی ہے اعمال میں وہی بھاری ہوتی ہے۔ سب لوگ فاطمہ کی باتوں سے واقف تھے، اس لیے سب لوگوں نے معاف کر دیے۔ فاطمہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ شبیر نے پھر سے قبر کو کھودا تو اس کی لاش بالکل سلامت تھی اور اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ فاطمہ کی ماں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔